اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کائنات کے مالک، صبحوں کے پہلے پھر میں میرے پیاروں کی دلی مرادیں تمنائیں خواہشیں پوری فرما۔ اے اللہ، ان کو عزت، صحت، محبت، دولت، شفقت، رحمت و کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو ہر دکھ درد تکلیف پریشانی سے محفوظ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف دو عبادتیں ہیں، ایک حج جو ان صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے جو خانہ کعبہ تک آنے جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، دوسرے قربانی جو ہر سال ہر صاحب نصاب پر لازم ہے۔ لیکن اس مہینے کے پہلے 10 دن کے فضائل بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں، اور جن کو معلوم ہے وہ بھی ان 10 ایام میں عبادات کا اہتمام نہیں کرتے۔ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں لوگ جاگنے اور عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ رمضان میں مسلمان معاشروں میں ایک ماحول بن جاتا ہے۔ اس لیے عام طور پر وہ لوگ بھی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں جو پورا سال غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ذوالحجہ میں رمضان جیسا ماحول نہیں بن پاتا۔ صاحب وقت لوگ جانوروں کی خریداری میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس مہینے کے پہلے 10 دن میں غفلت سے گزار دیتے ہیں، جبکہ رمضان کی آخری 10 راتیں اور ذوالحجہ کے پہلے 10 راتیں امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ان پہلے 10 دنوں کی قدر و قیمت کا اندازہ اس حدیث سے کیجیے۔ ارشاد ہے، ان دنوں میں ایک روزے کا ثواب پورے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ شب قدر کی تلاش میں لوگ رمضان المبارک کے 10 راتوں میں اور خاص طور پر طاق راتوں میں جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں صرف ایک رات جاگنے کا ثواب شب قدر کے برابر مل جاتا ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کی فکر دوسرے ایام کے مقابلے میں زیادہ کرنی چاہیے۔ ان 10 دنوں میں 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس کو یوم عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ حجاج کرام اس دن حج کا سب سے اہم رکن میدان عرفات میں جمع ہو کر ادا کرتے ہیں۔ یہ مقام مکہ مکرمہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے اور بڑے فضائل رکھتا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ ہر ملک میں اپنی ذوالحجہ کی تاریخ کو رکھنے کا حکم ہے، خواہ سعودی عرب میں وقوف و عرفات اس سے پہلے ہو یا بعد میں۔ اس میں اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس دن یوم عرفہ مناتے ہیں جس دن حجاج میدان عرفات میں وقوف کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے سے یوم عرفہ کی فضیلت نہیں حاصل ہوگی۔ ایک حدیث کا مضمون ہے کہ اس دن روزے سے امید ہے کہ 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے، خواہ یہ حقوق اللہ کے ہوں یا بندوں کے۔ مثلاً اگر نمازیں، روزے، زکوٰۃ کسی کے ذمہ ہے تو وہ معاف نہیں ہوں گے۔ روزوں اور نمازوں کی قضا ضروری ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے قرض لیا تو قرض ادا کرنا ضروری ہوگا۔ کسی بھی عبادت سے یہ حقوق معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر ایک شخص عزم کر لے کہ میں اپنے ذمے جو حقوق ہیں وہ پورے کروں گا، مثلا نمازیں اور روزے ذمے کیے ہیں، اور اسے پختہ ارادے کے ساتھ، پختہ ارادے کے بعد اس کو اتنا وقت نہ ملے کہ نا امید ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دینے والے میں سے ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق اگر ذمے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت لکھ کر رکھے کہ فلاں فلاں کا اتنا قرض ہے، یا کسی کی امانت رکھی ہے تو وہ پہلے ادا کر کے پھر تقسیم کر دے۔ لیکن یہ وصیت بھی وہ اپنے ترکے میں زیادہ سے زیادہ 1/3 حصے میں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم فریضہ جس سے لوگ یا تو واقف نہیں یا واقف ہوتے ہوئے غفلت کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتے، وہ تکبیر تشریق ہے۔ یہ 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک پڑھنی ضروری ہے۔ تکبیر کے الفاظ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، ولہ الحمد۔ یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کا پڑھنا واجب کیا گیا ہے، خواہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے یا تنہا پڑھے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھیں، اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھ سکتی ہیں۔ عورتوں پر یہ تکبیر فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ 10واں دن عید الاضحیٰ کا ہے۔ اس دن
جلدی اٹھ کر غسل کر کے جو سب سے بہتر کپڑے موجود ہوں ان کو پہننا، خوشبو لگانا اور عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا اور تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھنا اور عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کریں، نماز سے پہلے قربانی نہ کریں۔ 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ پہلے دن قربانی کرنا سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام قارئین کو ان 10 دنوں کے تمام فضائل حاصل کرنے توفیق اور فکر دے، آمین۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں یعنی 10 ذی الحجہ سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو جہاد میں اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے اور پھر کوئی چیز لے کر واپس نہ لوٹے بلکہ اپنی جان و مال قربان کر دے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے 7 دنوں میں سے جمعہ کو اور سال کے 12 مہینے میں سے رمضان المبارک کو اور پھر رمضان کے تیسرے عشروں میں سے عشرہ آخرت کو خاص فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ذو الحجہ کے پہلے عشرے کو بھی فضل و رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا گیا ہے اور اسی لیے حج بھی انہی ایام میں رکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے۔ ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ان میں جو عمل کیا جائے گا اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا اور اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ یہ وہ مبارک باعظمت دن ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی قسم کھائی ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس سے مراد اکثر علماء اور مفسرین کے نزدیک ذو الحجہ کی پہلی 10 راتوں یعنی پہلی 10 روز ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جہاد بھی نہیں، ہاں وہ شخص جو جہاد میں اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے اور پھر کوئی چیز لے کر واپس نہ لوٹے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جہاد ایسا ہے جس میں جان و مال سب سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا جائے اور شہادت اور جہاد کرنے والا شہادت پا جائے۔ 12واں اسلامی مہینہ ذو الحجہ کا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ تسمیہ ہے کہ لوگ اس ماہ مقدس میں حج کرتے ہیں۔ اس ماہ کے مقدس عشرے پہلے عشرے کا نام قرآن کریم میں ایام معلومات دیا گیا ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ ان 4 برکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اس ماہ مبارک میں نوافل کثرت سے پڑھیں، روزے، تلاوت قرآن پاک، تسبیح و تحلیل اور صدقات و خیرات وغیرہ اعمال کا بہت بڑا ثواب و اجر ہے، اور بالخصوص اس کے پہلے 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرہ کی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، قسم ہے مجھے فجر کی، عید قربان کی اور 10 راتوں کی جو ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور قسم ہے جفت اور طاق کی جو رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں، اور قسم ہے اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی رات کی۔ ماہ ذی الحجہ کے مشہور واقعات۔ ماہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو سیدنا عالم حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ ہوا۔ نمبر 2، اس مہینہ کی 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں کیونکہ حجاج کرام اس دن اپنے اونٹوں کو پانی سے خوب سیراب کرتے ہیں تاکہ عرفہ کے روز تک ان کو پیاس نہ لگے، یا اس لیے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں ذی الحجہ کو رات کے وقت خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، تو آپ نے صبح کے وقت سوچا اور غور کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، اس لیے اسے یوم ترویہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، اسی مہینہ کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں کیونکہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 9ویں تاریخ کی رات کو یہی خواب دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ خواب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی دن حج کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ 10ویں تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں کیونکہ اس روز سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی صورت پیدا فرمائی تھی۔ اسی روز عام مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ اسی مہینہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ اسی ماہ کی 14 تاریخ کو سیدنا حضرت علی نے نماز میں اپنی انگوٹھی صدقہ کی تھی۔ اسی مہینہ کی 26 تاریخ کو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر استغفار نازل ہوئی۔ اسی مہینہ کی 28 تاریخ کو سیدنا حضرت علی کرم وجہہ نے مسند خلافت پر بیٹھے تھے۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔